حرمت آپ کہہ رہے ہیں یہ نکاح حرام ہے، تو حدیث آپ قیاس تو حرام ہے نا، قیاس تو صدقات یہ سید غیر سید کو خمس دے سکتے ہیں آپ؟ غیر سید کو خمس دے سکتے ہیں؟ غیر سید کو خمس نہیں دے سکتے، نہیں، اگر وہ امام کی جانب سے اجازت ہو تو دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ حیدر مولا مان گئے۔ عمل صالح سے مراد قرآن میں کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 22 میں یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اس آیت کی تفسیر میں سرکار صادق آل محمد صلوات اللہ علیہ سے، بلکہ سوری وہ رسول اللہ کا قول آگے نقل کر رہے ہیں، التکبیر والتعظیم والولایہ، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ ولایت۔ عمل صالح اس کا یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، وہ یہ ہے وہ بڑا صالح شخص ہے۔ وہ سورہ ماؤن میں جو نماز کی بارے میں ہے وہ کہاں جائے گا پھر؟ یہاں پہ عمل صالح سے مراد المحاسن پیش کر رہا ہوں، المحاسن۔ سرکار صادق رسول اللہ کا قول یہ اس سے مراد ولایت ہے۔ اگلی بات، اچھا جی، اگلا آپ نے اب بار بار تفسیر بالرائے میں نے نہیں کی، معصوم کی تفسیر نہ دکھانا اور اس کے برعکس قرآن کی توضیح و تفسیر کر دینا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس حق ہے آپ کلام الہی کی اپنے پاس سے تفسیر کر سکیں؟ اور دوسرا، قیاس فقہی سے آپ نے کام لیا، قیاس کی بھی جو اقسام ہے، قیاس استحسانی ہے، قیاس فقہی ہے، قیاس مالفارق ہے، آپ نے قیاس فقہی سے کام لیا کہ طہارت کے احکام کو نکاح کے احکام میں کہاں گھسیڑ رہے ہو؟ ابو حنیفہ ہو آپ، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو یار؟ اور پیار سے بات کر رہا ہوں، میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، مجھے بڑی بدتمیزی آتی ہے، میں کر نہیں رہا، میں نے وعدہ کیا ہوا تھا، یہ تیرے پاس نہیں ہے، تیرے پاس، میں آپ کر کے بات کروں نا، انسان بن کے یار، پیار سے، آرام سے، بڑا بھائی مان رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے منہ میں زبان نہیں، مجھے بڑا کچھ کہنا آتا ہے، میرا بھائی آرام سے پیار سے اس کی بات کرو یار، کیا؟ ہاں اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ علامہ مدرسی، شیخ صدوق، سرکار نجاشی اور رجال نجاشی کے آپ کی ویڈیو سے میں اگر کٹ کرنا شروع کروں سرکار، آپ کی ویڈیو میں کوئی 20 سے زائد حوالے رجال نجاشی کے، اور آپ اس کا منہج تصحیح و تضعیف فالو ہی نہیں کرتے، اڑا دیا رجال نجاشی کو پکڑ کے، اپنی مرضی آئی فائل کرا دیا۔ اور آپریٹر سے کہیے گا یہ عزیر ابن کا اسکرین شاٹ میں اسے دوں گا، اسے کہیے میرے سے لے کے جائے جعفر بھائی سے، میں دوں گا، موضوع پہ بات کریں میرے بھائی زرق صاحب، آپ سے گزارش ہے، خارج از موضوع بات کی تھی کہ آپ کو، میری بات سنیں، آپ نے خارج از موضوع بات کی تھی کہ اگر میں کہوں کہ آپ کو میں اپنے پائے کا نہیں سمجھتا، یہ ہے وہ ہے، ہاسا نہیں کرنا یار، شرمیدہ ہاسا نہیں ہے، نہیں، میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ سے عرض یہ ہے، دیکھیں میں برا آدمی ہوں، میں آپ خادم حسین رضوی بھی ہیں، ہاں جی، وہ اجازت دیں گے ایک جملہ صرف ایک جملہ آپ سے عرض ہے، آپ مہمان ہیں، آپ عزیز ہیں، آپ کو غصہ کرنے کا حق ہے، میں آپ کا نوکر ہوں یہاں پر، آپ مجھے گالی بھی دیں، کوئی بات نہیں، گالی آپ نے کیا ہے، معذرت چاہتا ہوں جو اگر مجھ سے غلطی ہو یا معذرت، آپ مہربانی کریں، یہاں پہ آپ میرے دلیل کو باطل کریں، میرے عزیز بات سنو 30 سیکنڈ میں ختم، میں خاموش، پھر میں بات نہیں کروں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کیٹیگوریز کے علاوہ سب کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہو، آپ کا ادعا یہ ہے کہ میں نے تفسیر بالرائے کیا، آپ سمجھائیں ہمیں برائے مہربانی، زرق صاحب آپ کا علم زیادہ، آپ کی تحقیق زیادہ، آپ تفسیر بالرائے کی تعریف بھی جانتے ہیں، آپ یہاں پہ سب لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ کس طرح سے تفسیر بالرائے ہے۔ بسم اللہ۔ یا میرے مولا یار، بھائی جان اب باقی ہوش میں میری بات سن رہے ہیں، ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو میری؟ جی کوشش کر رہے ہیں، بسم اللہ کریں۔ تفسیر بالرائے کے لحاظ سے میں نے ما امن بی من فسر بالرائے کلامی، اس میں رائے ہے کہ نہیں حدیث قدسی میں جو ہمالی صدوق سے میں نے نقل کی ہے، جس نے اپنے پاس سے میرے کلام کی تفسیر کی اس کا ایمان گیا، وہ مجھ پہ ایمان نہیں رکھتا۔ آپ نے معصوم کی حدیث میں فاطمیات نہیں دکھے، کیونکہ آپ کہتے ہیں صریح الفاظ حدیث، آپ تعدیلات و تشریحات و توضیحات حدیث کو اتنا پریفر نہیں کرتے، آپ بس کہتے ہیں صریح قول دکھایا جائے، صریح قول پھر اس پہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے، آپ نے غلط انٹرپریٹ کیا۔ دوسرا، قیاس فقہی سے آپ نے بار بار کام کیا ہے، اور اگر آپ میری یہ بات غلط ثابت کر دیں کہ میں قیاس فقہی کی یا غلط مثال دے رہا ہوں، غلط تعریف کر رہا ہوں، تو پھر میں آپ کو باقاعدہ عبارتیں دکھا سکتا ہوں، یہ اصول الفقہ المظفر کی، یہ شرائع الاسلام کی، دیگر اور بھی جتنی ہیں، ایضاً یہ فتاوی شامی کے مقدمہ کی، اہل سنت کی کتابوں سے بھی، اور باقاعدہ الوجیز فی اصول الفقہ شیخ صالح شامی کی، اور بھی بڑی اس میں ہیں۔
ایک چیز کا مکمل معنی حکم فقہی دوسری چیز پر لگانا، اسی کو قیاس فقہی کہتے ہیں۔ طہارت کے احکام کو نکاح کے اور یہ دوسرے معاملات کے احکام کے ساتھ فٹ کرنے کی کہاں اجازت دی ہے معصوم نے؟ چلے یہ لوگ فیصلہ کریں گے، میں نے قیاس کیا نہیں، کہ آپ کی استدلال بھی واضح ہے۔ اب میں نے جو حدیث دکھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے مومن ہے اور اخلاق میں اس کا جواب دے رہا ہوں، اب یہ عرض یہی ہے اس کا جواب دے رہا ہوں۔ عرض یہی ہے آپ سے کہ آپ اس کو رشتہ دے دو، زوجوہ، یہ حکم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کم از کم ہم نہ کہنا جواز پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ جائز ہے، بلکہ استحباب پر، بلکہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ پھر زبا بنت زبیر کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کی شادی کرا دی مقداد ابن الاسود سے، ایک ہندو کے بچے کے ساتھ، لیکن وہ مومن ہے، تاکہ نکاح کے معیار نیچے آ جائیں اور لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں، حالانکہ ان کی اپنی قوم بنی ہاشم نے، ان کے چچاؤں نے ان پہ اعتراض کیا تھا، اور اس لیے کہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے عمل کی اقتداء کریں۔ آپ ان کا جواب دے لیں، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ پہلے تو وہ روایت ذرا آپ نے جو پڑھی ہے، یہ وعنہ، یہ عنہ کون ہے؟ کون ہے یہ عنہ؟ اس صفحے پہ تھا وہ، میں نے اسی لیے کہا تھا اس کی سند پڑھیں۔ یہ روایت ایک سند کے ساتھ تو نہیں ہے، یہ کئی اسانید ہیں، آپ کو پتہ ہے زبا والی روایت یہ کئی اسانید کے ساتھ۔ پڑھا نکال لیں گے، ساری پیش کر دیں، ساری پیش کر دیں، بسم اللہ۔ لیکن قلیل وقت میں سند پڑھیں، صرف متن میں سمجھ چکا ہوں، ساری پیش کریں اس کی سند۔ صفحہ کون سا تھا؟ ایک منٹ میں نکال لیتا ہوں، صفحہ نکال دوں اس کا۔ رضی اللہ عنہ نہ لے جائیے گا آپ کوئی؟ نہیں، رضی اللہ عنہ بھی اچھی بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ نہیں، وہ آپ میری بات نہیں سمجھے، چلیں خیر، بسم اللہ، روایت پیش کریں۔ محمد بن یعقوب کلینی صاحب سے، یہ ظاہراً کلینی صاحب سے۔ ایک منٹ میں آ جاؤں، ایک منٹ، نہیں، میں مجھ سے یہ میں نے مکس کر دیا دو مختلف روایتوں کو۔ ایک منٹ، کوئی بات نہیں، میں دیکھ لوں، میں حدیث نمبر 6 ہے نا، حدیث نمبر 6، حدیث نمبر 6، عنہ یہ ظاہراً احمد ابن محمد ابن عیسیٰ ابن عبداللہ ہے۔ دیکھیں اس باب میں جو حدیث آ رہے، بھائی عبارت دکھا دیتے ہیں، عبارت ہے دکھا دیتے ہیں۔ حدیث جو ہم نے آپ کو دکھا دی ہے کتاب میں تہذیب الاحکام میں ہے، یہ ایک حدیث ہے۔ زبا والی حدیث تو کئی اسانید کے ساتھ ہے، یہ والی جو حدیث ہے وہ عنہ ہے، ابھی دکھا رہے ہیں بھائی۔ اس سے اگلی والی بھی زبا والی ہے، وہ محمد بن یعقوب سے ہے، کلینی صاحب سے۔ وہ عنہ جو ہے، اس سے پہلے والی بھی روایت عنہ ہے، ایک آدمی سے۔ اس سے پہلے والی بھی روایت وہ عنہ سے ہے۔ اس سے پہلے وہ روى علی بن الحسن بن الفضال، اور علی بن الحسن بن الفضال سے روى علی بن الحسن وہ عنہ اسی کو سے کس نے روایت کیا؟ اور سرکار کلینی رسول اللہ کے زمانے میں تھے؟ اس سے محمد ابن عبداللہ محمد ابن ابی عمیر نے۔ وہ جو میں نے نمبر 6 والی حدیث میں نے پڑھی ہے وہ کلینی سے نہیں ہے، نمبر 7 والی جو میں نے پڑھی ہے وہ کلینی سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 6 والی کلینی سے ہے ہی نہیں۔ ہاں نمبر 6 نہیں، ان محمد ابن یعقوب جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ نے خود کہا ہے سرکار کلینی تھے، وہ رسول اللہ کے دور میں تھے۔ یہ جو کلینی نے روایت کیا، اس نے علی ابن ابراہیم سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے حسن ابن علی ابن فضال سے، اس نے ثعلبہ ابن میمون سے، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا۔ نام اندر چھوڑا، عمر بن یہ دوبارہ سند پیش کیے گا، عمر بن ابی بکار، کیا نام تھا اس کا؟ عمر ابن ابی بکار، ہاں جی، ان ابی بکر الحضرمی ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان ابی بکر حضرمی۔ پکی بات ہے، ابی بکر حضرمی ہے؟ او بھائی ابی بکر الحضرمی۔ شاد باش، الوجیزہ صفحہ نمبر 154، ابی بکر الحضرمی، ضعیف، علامہ مجلسی، فارغ۔ کوئی بات نہیں، اس کے اسانید کئی ہے کہ زبا والی حدیث کے صرف ایک سند نہیں ہے، اس کے کئی اسانید سے روایت ہیں، وہ مبہم عبارتیں ہیں، متصل نہیں، مبہم نہیں ہے، انہو مبہم نہیں ہے، ضمیر کا مصدر ہے فضال سے۔ میں ایک منٹ، ابو بکر الحضرمی، انہو یہ واحد مذکر کون ہے؟ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ عرض کیا علی بن الحسن و فضال کی طرف جاتا ہے؟ بالکل نہیں،
بالکل کیوں نہیں؟ علی ابن فضال والی روایت میں ابی بکر حضرمی ہے وہ فارغ ہے. اگلی کوئی اور سند پیش کریں. کٹ دو میں تیرا کڑاکا آج. اگلی اوکے اگلی والی حدیث آپ دیکھیں آپ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. علامہ مجلسی کو جرأت ہے تو کہیں وہ اخباری نہیں تھے. نہیں علامہ مجلسی پہلی بات یہ ہے دیکھیں کہ ضعیف ہمیشہ اگر کوئی شخص کہہ دے ضعیف تو وہ جرح نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ اس بات کا؟ جی جرح مبہم جرح مفسر مجھے پتا ہے لیکن بشرط یہ کہ اس کی توثیق بھی موجود ہو. ابھی بکر حضرمی کی توثیق دیں. ہاں رجال نجاشی صفحہ بتائیں. یہ بات ہے میرے رجال نجاشی میں ہے. رجال نجاشی میں اس کا ذکر ہے الحضرمی الکوفی سمع من ابی الطفیل تابعی روا عنہما. او بھائی توثیق رجال توسی میں توثیق دیکھیں یہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ منہج میں فرق ہے. دیکھیں کہ ہم میرے اور آپ کے نہیں یہ شیخ صدوق اوکے اجازت فرمائیں. میرا کہاں سے آ گیا؟ شیعہ محدثین کے نزدیک کتب اربعہ یہ مشکوک نہیں ہے. اس کے سب روایت صحیح ہیں. کس نے کہا ہے؟ بلکہ شیعہ بھائی کیا ہو گیا بھائی شیخ صدوق نے خود رجال صدوق میں کئی راویوں شیخ صدوق کے نزدیک شیخ صدوق خود فرماتے ہیں کہ پورے روایات جو من لا یزال الفقیہ میں سب کے سب صحیح ہیں. محدثین میں دیکھے بھائی مجھے نہیں معلوم اس میں کیا لکھا. کیا کلینی ضعیف ہے؟ کافی غیر معتبر ہے. اس میں ہے روایت پڑھو. نعوذ باللہ کتاب کے مصنف پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. میں بات کتاب اس میں لکھا ہے کہ کتاب ضعیف ہے. صدوق نے کیا کہا؟ میں نے کہا ہے اس کی ساری روایتیں صحیح نہیں ہے. اس میں ضعیف راوی بھی موجود کون ہے؟ کس کا قول ہے؟ یہ بعض مجتہدین کا قول ہے. بہت سارے مجتہدین بھی کہتے ہیں کتب اربعہ سب صحیح ہیں. کتب اربعہ سب صحیح ہیں. اور ضعیف جو ہے کیا ڈرامے نہ کرو. نہیں کوئی صحیح نہیں ہے. علامہ مجلسی نے کتب اربعہ کے کئی راویوں پہ جرح کیا. اب دیکھیں حضرمی کی میں نے روایت پہ جرح کی ہے ابھی کی ہے وجیزہ سے. کیسے صحیح ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ اگر مجلسی صاحب نے کہا کہ وہ ضعیف ہے تو مجلسی کے کہنے سے کوئی ضعیف بن جاتا ہے؟ دلیل کیا ہے مجلسی کی؟ مجلسی تو بھائی ابھی 200 سال پہلے گزرا ہے. 200 سال پہلے گزرا ہے. مجلسی 200 سال پہلے گزرا ہے. آج کے بعد بہار سے استدلال نہیں کرنا. او بھائی علامہ مجلسی کی ہم مجلسی کے روایات کو حجت مانتے ہیں. اس کے روایت سے استدلال کرتے ہیں. اس کے اقوال کو ہم حجت نہیں مانتے. آپ اس کی رائے کو حجت مانتے ہیں. آپ اس کے فتوے کو حجت مانتے ہیں. ٹھیک ہے تحقیق دکھاؤ. پڑھو اس کی روایت. دیکھو بھائی پڑھو اس کی پڑھو. ابن زبیر کی ایک حدیث تو نہیں ہے. یار حسن بھائی اگر اس طرح کرنا ہے پھر تو آپ کو رجال نجاشی کو بھی کرا دینا چاہیے. 3 مختلف اسانید کے ساتھ ہے زبعہ کی روایت. کافی میں جرح کی ہے. دیکھیں اگر ایک ہی مطلب دیکھیں او بھائی صاحب اجازت دیں. آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ کتب اربعہ کی روایات کو رد کریں. آپ کی اتنی علمی وزن نہیں ہے. آپ کی اتنی اوقات نہیں کہ آپ میری سن لیں آپ کا جواب دیں. اوقات کی بات نہ کریں. علامہ مجلسی اجازت فرمائیں. جو کتابیں سب شیعہ محدثین کے نزدیک صحیح ہے. سب شیعہ محدثین کے نزدیک صحیح ہے بالاجماع. آپ اس کو رد نہیں کر سکتے اخباری ہو کر. آپ اگر اخباریت اور بھائی اجماع کی دلیل دیں. میں نہیں کہہ رہا اجماع صحیح ہے لیکن یہ کتابیں سب کے نزدیک ثقہ ہیں. یہ ناظرین سن لیں خاموش. ابھی کہہ رہے تھے جو سب کے نزدیک اجماع ہے وہ ٹھیک ہے. اب کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا اجماع ہے. اور بھائی آپ کو کوئی دین. اوکے بھائی ایک منٹ. اوکے بھائی دیکھیں ایک مطلب آپ کو پتا ہے. ایک مطلب اگر 3 مختلف نہیں آپ میرے سوال کے جواب سن لیں. اگر ایک ہی بات 3 مختلف احادیث میں 3 مختلف اسانید کے ساتھ آ جائے تو اس کی اگر وہ سب اسانید ضعیف بھی ہوں تو اس کی سند صحیح بن جاتی ہے کیونکہ یہ مختلف اسانید کے ساتھ ایک ہی بات آئی ہے. ابن صلاح والی بات کیا نہ کریں. شیعہ اسماء کی بات ہو رہی ہے. مقدمہ ابن صلاح میں آپ کو کہہ رہا ہوں عقل کیا کہہ رہی ہے. اگر ایک راوی یہ کہہ رہا ہے دوسرا بھی کہہ رہا ہے تیسرا بھی یہی کہہ رہا ہے. سب یہ کہہ رہا ہے. نہ عقل کہاں سے عقل کہاں لائے. عقل تو مجتہدین کا ہے. اب سگرے عقلا پہ خود چل پڑے ہو بھائی. اگر مختلف افراد جب خود پھنسے تو عقل کے اوپر آ گئے. جب خود پھنسے تو محدثین کو رد کر کے عقل کے اوپر آ گئے. اب میرے عزیز اگر ایک ہی واقعہ ہے اس کے روایت کئی ایک ہیں اس کے اعتبار نہیں بڑھتا اس سے. ایک منٹ خاموش ہو. میں آپ کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. یہ سنیں. اختلاف الحدیث میں حل یہ ہے کہ دیکھو اس کی راوی زیادہ ثقہ ہے. یہ کون ہے؟ اختلاف الحدیث کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ حدیث میں اختلاف آپ دکھائیں.
دکھاتا ہوں پہلے اس کی اس میں توثیق اختلاف تو کہاں ہے؟ ضباع کی شادی ضباع کی شادی مقداد سے ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں کون سی حدیث ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اس میں اختلاف کہاں؟ ذبح پہلے اس کا نام کلیئر کریں، ذبح ہے ذبیحہ ہے، آپ نے خود کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، بعض ایک روایت میں ذبیحہ ہے، دوسری روایت میں ذباح ہے. کیوں نہیں پڑتا؟ ایک منٹ کیوں نہیں پڑتا؟ ایک روایت آ گئی ہے مولا حسین کربلا میں شہید ہوئے، دوسری روایت آئی ہے مولا حسن کربلا میں شہید ہوئے ہیں، کیوں نہیں پڑتا؟ نام سے فرق پڑ رہا ہے، کیوں نہیں پڑ رہا؟ جو لوگ حدیث پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو غیر مشہور افراد کیا ہیں، پتا ہے؟ اور نہیں اور بھائی مجھے بات کرنے دو نا، میری بات نہ کاٹو. جو غیر مشہور غیر معروف افراد ہیں ان کے نام میں ایک حرف کہ الف کے ساتھ ہے یا یہ کے ساتھ ہے، یہ اختلاف ہو سکتا ہے مختلف نسخوں میں، اس سے اس کے دلیل نہیں ہوتی کہ وہ حدیث جھوٹی ہے. دلیل ہی نہیں ہوتی. اور ٹھیک ہے بھائی، اوکے زرق صاحب آپ کی سب باتیں صحیح، اب لوگوں نے سن لیا میری بھی دلیل. میں نہیں رو رہا، آپ میری بات سن لیں. میں آپ کی نفع میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کے فائدے میں بات کر رہا ہوں. زرق صاحب بات سنیں گے یا مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ نے حضرت حیدری سے مناظرہ کرنا، ہم جیسے طالب علموں کے سامنے نہیں ٹک رہے، اپنی بات کو کہنا نہیں اس کی دلیل نہیں ہوتی، اجماع ہے، اجماع پہ دلیل نہیں. میری دلیل لوگوں نے سنی، آپ کے رد وعلیہ الاجماع شیعتنا وعلیہ اجماع اہل البیت، اس طرح کی کوئی عبارت دکھائیں اجماع پہ. بھائی صاحب سب لوگوں نے سن لیا، آپ کی دلیل میری بھی دلیل کہ میں نے دلیل پیش کی کہ یہ نکاح جائز ہے قرآن سے اور سنت سے. آپ کا رد بھی لوگوں نے سنا، کوئی دلیل نہیں ہے وہ بھائی دلیل میری جو بھی تھی لوگوں نے سن لیا. بھائی اب آپ سے عرض یہ ہے، آپ کہتے ہیں یہ نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے نا، آپ دلیل پیش کریں کہ یہ نکاح حرام ہے. آپ پہ بھی تو لازم ہے نا کہ میں نے باقی دلیل کا ابطال تو کر لوں. میں اجماع بھی رہتی ہے، اس کی دلیل پیش کریں. آپ نے کہا تھا اجماع، بھائی صاحب میں نے قرآن کی آیت پیش کی، میں نے حدیث پیش کی ہے. آپ حدیث قرآن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ توافق نہیں فرما رہے. دیکھیں ایک دوسرے کے بات کو نہ کاٹیں، بہتر نہیں ہے. ذرا میری طرف دیکھیں. ٹھیک ہے. عرض یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ ثابت کرے کہ یہ نکاح حرام ہے؟ بسم اللہ کریں. کوئی آیا ہے قرآن کی، کوئی حدیث ہے، بسم اللہ پیش کریں تاکہ لوگ استفادہ کریں، سن لیں آپ کی دلیل بھی. بسم اللہ. نہیں ہے تو کہہ دو کہ نہیں ہے، اگر ہے تو پیش کرو. کیوں نہیں ہے؟ کروں گا، کیوں ابھی کریں، اور اسی ابھی کرو جو آپ نے پچھلی نشست میں پڑھی تھی. لیکن اب آپ ذرا اجماع پر دلیل پیش کریں، اس پر اجماع ہے سوائے بھائی میں نے چھوڑ دیا. بھائی میں اجماع نہیں ہے، کوئی بات اجماع نہیں ہے، چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں. میں ابھی اجماع پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں موضوع پہ بات کروں گا. میں موضوع سے نہیں نکلوں گا. ہم آپ سے اجماع موضوع نہیں ہے کہ موضوع پر اجماع ہے، اجماع کی دلیل دیں. ابھی تک کچوں سے پالا اس میں ہم نے تحقیق کی. میں ایک شیعہ محقق ہوں، میں نے تحقیق کی ہے. شیعہ علماء میں اس بات کا قائل کوئی بھی نہیں ہے کہ فاطمیہ کا نکاح غیر فاطمی سے ہو سکتا ہے، اس کا قائل کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اب مگر پنجاب و سندھ پنجاب کے جو ذاکرین ہیں، تو اجماع کی دلیل یہ ہے کہ میں نے خود تحقیق کی. کوئی قائل نہیں ہے اس کا، کوئی قائل علماء میں سے. آپ کی تحقیق اجماع ہو گئی ہے. اور شیخ توسی نے بھی کتاب مختلف میں تصریح کی ہے کہ یہ اجماع. توسی نے بھی کہا، میں نے کل دکھایا کتاب مختلف کا اسکین دکھائیں. ٹھیک ہے، میں یہ دکھاؤں گا پھر اس کے بعد آپ اس کی حرمت پہ دلیل لائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم فضول باتوں پہ بات نہیں کریں گے. ہاں ٹھیک ہے، میں بھی فضول کوئی نہیں ہے، یہ ساری پتہ کی باتیں، فضول کوئی نہیں ہے. پکڑے گئے ہو اس لیے فضول کہہ رہے ہو. دیکھیں آپ کتنی باتوں سے بندہ یہ پھرا ہے. سامعین آپ دیکھ رہے ہیں نا سارے، دیکھیں بات کی پھر مکر گئے، بات کی پھر مکر گئے. ابھی آپ کی کلپ سنایا ہے، اختلاف الحدیث میں ثقہ ہونا چاہیے. اب وثاقت اختلاف الحدیث میں ثقہ ہونا چاہیے. یہاں پہ اختلاف الحدیث نہیں ہے. اختلاف الحدیث آپ دکھاؤ نا. اختلافی حدیث دکھاؤں گا میں، اختلافی حدیث دکھاؤں گا. بھائی ضباع کی نکاح مقداد سے ہوئی ہے. او بھائی بات سنو، ضباع کی نکاح زبیر سے مقداد سے ہوئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں اختلافی حدیث ہے. اس کا خطبہ نکاح کس نے پڑھا ہے؟ اور بھائی صاحب سن لیں پلیز میری بات، جملہ ختم ہونے دو پھر سوال کرو. آپ کہہ رہے ہیں یہ اختلافی حدیث ہے، اور اس کے مخالف میں جو حدیث ہے وہ پڑھ کے سناؤ نا. کس حدیث میں اس کا مخالف آیا؟ پہلے اپنی دلیل سناؤ نا. ذبح یا ذبیحہ، ذبح بنت زبیر، ایک روایت میں ذبیحہ ہے، دوسرے میں ذبح ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں جھوٹ کہہ رہے ہو؟ جس میں ذبیحہ ہے دکھاؤ. دکھا چکا ہوں ابھی.
دونوں کو میں نے دکھا دیا, دوبارہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف سندیں دکھائی ہیں, لفظ کا اختلاف نہیں دکھایا. ایک منٹ, کیا ہوا, پانی پینا, ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں, آپ نے دلیل مانگا ہے تو میں وہ دلیل دکھا رہا ہوں نا, کہ اجماع کی دلیل. شیخ طوسی نے کتاب مختلف ہاں میں جی, یہی اجماع, فرمایا. بسم اللہ بسم اللہ, اجماع. دیکھیں اجماع. میرے محترم ناظرین, ان کا قول یہ ہے, دیکھیں یہ اگر انسان اپنی بات پہ دلیل پیش نہ کرے اور اس کا کوئی موقف نہ ہو تو, اور دوسرے آدمی کا بات کاٹتا رہے, تو لازمی بات ہے اس کے لیے میدان بہت کھلا ہے, بہت کچھ کر سکتا ہے اور انصاف کا دامن چھوڑ دے. اب یہ ایک فرما رہے ہیں کہ زبیعہ یا زباعہ کی بنت زبیر کی نکاح مقداد سے یہ اختلافی مسئلہ ہے. انہوں نے کہا, حدیث بھی پیش کریں گے کہ اس کی نکاح نہیں ہوئی ہے. اب یہ یاد رکھنا تم لوگوں نے کہ ان سے مطالبہ پھر کر لینا. میں نے سیدانی پہ کہا ہے, یہ حدیث ثابت نہیں ہے, اس کے جواز پہ, اس کے عدم جواز پہ کیا روایت؟ تو پھر یہ پھر اختلافی نہیں ہے, پھر اختلافی نہیں ہے. شیعہ نے بھی یہ نقل کیا ہے, مخالفین نے بھی نقل کیا ہے کہ زباعہ کی نکاح مقداد سے ہوئی ہے. یہ صرف شیعہ نے نقل, مخالفین نے بھی نقل کیا. یہ صحت کی علامت نہیں ہوتی, نقل کرنا صحت کی علامت نہیں ہوتی. آپ نے کہا یہ اختلافی ہے, میں نے کہا تھا کہ اختلافی احادیث میں جو احادیث مختلف ہیں. سیدانی کا مسئلہ بھائی بات سنو, بات سنو, آپ نے, میں نے کہا تھا, پلیز میری بات سنو, بات نہ کاٹو. میں نے کہا تھا کہ جو اختلافی احادیث ہیں, دو احادیث میں تضاد ہے, تمیز سے بات کرتے ہیں, جو دو احادیث میں اختلاف ہے ان میں راوی جس کا زیادہ ثقہ ہے اس کی روایت لیا جاتا ہے. یہ نص ہے امام علیہ السلام کی مقبول عمر بن حنظلہ میں. لیکن اس مسئلے زباعہ میں تو کوئی اس کے مقابلے میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں. یہ اس کو کیوں آپ اختلافی بنا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے, اس کے اختلاف حدیث ثابت ہے. کیوں ثابت نہیں ہے؟ ثابت ہے, مختلف اسانید کے ساتھ ثابت ہے. علامہ مدرسی کی جرح کر کے دکھائی ہے, وہ جرح ہے ہی نہیں, وہ جرح ہے ہی نہیں ہے. بھائی ابو بکر حضرمی امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحابی ہے. اب مجلسی ابھی 200 سال پہلے گزرا ہے. بھائی بات سنو, استدلال سنو, استدلال سنو. اگر مجلسی کہتا ہے فلان شخص ضعیف ہے, اگر اس نے کہا بھی ہے نا, اب اگر وہ کتاب ہو تو آپ دکھا نہیں رہے, پتہ نہیں سچ ہے, اس نے بولا بھی نہیں ہے. اگر اس نے بولا بھی ہے, او بھائی بات سنو, بات کرنے دو. اب یہ صفحہ 154 کیوں نہیں دکھا رہے, جھوٹ نہ بولو. او بھائی اب اس کی بات کی دلیل ہونی چاہیے. بلا وجہ ایسے ہی کسی شخص کو ضعیف کرنے سے کوئی ضعیف نہیں بنتا. وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے. اگر ایک شخص 1000 سال کے بعد کہتا ہے فلان شخص, 1000 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے فلانی شخص ضعیف ہے, اس کے کہنے سے وہ ضعیف نہیں بنتا. اور پھر زبیعہ کی جو شادی ہے وہ نہ کہنے سے اس کا زار پھٹتا نہیں ہے. آپ کے نہ کہنے سے زار نہیں ہٹتا. کلینی کے نقل کرنے سے, شیخ تہذیب میں نقل کرنے سے, اور کتاب ملا حضر الفقی میں بے شمار روایت ابو بکر حضرمی کے نقل کرنے سے وہ ثقہ بن جاتا ہے. مشائخ کے اعتماد سے وہ توثیق ہوتی ہے اس کی. یہ علماء مشائخ حدیث کے پاس یہ ایک مسلمہ طے شدہ اصل ہے کہ کثرت اعتماد علماء, اعتماد اس طرح بات نہیں ہوتی بھائی. آپ نہیں, میں بغیر دلیل کی بات نہیں کرنے دوں گا. اس اصل پر دلیل دیں کہ کثیر الروایہ راوی ثقہ ہوتا ہے, اس اصل پر دلیل دیں. اچھی بات ہے, میں اس کو بھی بتاؤں گا آپ کو. آپ موضوع سے بہت دور جا رہے ہیں. یہ کتاب ہے, کتاب میں بالکل دور نہیں جا رہا, میں اس روایت پر بات دیکھو زرق بھائی صاحب, آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ہاں جی, باہر کی باتوں میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں. دیکھیں, اجازت دیں, اجازت دیں بات کرنے. اب مجھے ایک جملہ بھی نہیں بولنے دیتے, اب مجھے کاٹ رہے ہیں بار بار. میں آپ کا عزت کر رہا ہوں تاکہ میں آپ بعد میں شکایت نہ کریں, ٹھیک ہے نا. اور پھر ادھر آ جاتے ہیں. دیکھیں سب لوگ جانتے ہیں کہ یحییٰ ابن زید کی جو حدیث ہے وہ نواسب کی حدیث ہے, وہ زیدیوں کی حدیث ہے. وہ ہمیشہ اسی سے وہ خود استدلال کرتا ہے. اس کے سند میں بھی زیدی ہیں. بات نہ کاٹیں, بات نہ کاٹیں, بات نہ کاٹیں, بات نہ کاٹیں, پلیز بات نہ کاٹیں, بات نہ کاٹیں. میرا یہ اتہام نہیں, یہ حقیقت. پلیز دیکھیں, اس طرح بات نہیں ہوگی. اس طرح اگر مجھے بات نہیں کرنے دیں گے, میں تو آپ کو عزت کر رہا ہوں کہ آپ بات کر, مجھے پلیز بات کرنے دو مجھے. آپ خود یحییٰ ابن زید کی روایت جو نواسب کی حدیث ہے اس پہ لاتے, اس کی سند کی بھی نہیں دیکھتے, اس کو شیعوں پہ حجت بنا دیتے. اس کے متن میں بھی آپ کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے متن میں بھی کہ وہ یحییٰ نے یہ کہا ہو کہ سیدانی کی نکاح نہیں ہوتی غیر سید سے, وہ بھی نہیں ہے اس کے متن. اس سے تم استدلال کرتے ہو. پھر کتب حدیث شیعہ, پھر خود بھی کہتا کہ میں اخباری ہوں, اور پھر آ کے کتب اربعہ کے احادیث میں وہ احادیث جو کئی طرق سے مروی ہیں, ایک طریق سے نہیں, اس پہ آ کے شک کرتا. اب آپ نے اجماع کی دلیل مانگی ہے, سن لو. یہ کتاب ہے
الکتاب الخلاف فی الفقہ تالیف شیخ الطوسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہ الجلد ثانی یہاں پر فرماتے ہیں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، یجوز للعجمی ان یتزوج بعربیت و بقرشیت و ہاشمیہ، عجم کے لیے جائز ہے کہ وہ عرب سے شادی کرے، قریش سے شادی کرے اور بنی ہاشم سے شادی کرے۔ بنی ہاشم میں فاطمیہ بھی آ جاتی ہیں، فاطمیات بھی آ جاتی ہیں، ان میں شادی کرے۔ اذ کان من اہل الدین، بھائی بنی ہاشم میں آ جاتے ہیں سب، حسنی حسینی سب بنی ہاشمی ہیں۔ اچھا آگے بولیں۔ اذا کان من اہل الدین وعنده الیسار، اگر وہ دیانتی ہے، دیانتی ہے۔ اچھا، وقال الشافعی فلان فلان فلان، اور یہ کتاب الخلاف انہوں نے لکھا ہے، اور اس سے پہلے الکفاء معتبرۃ عندنا فی النکاح عندنا شیئان احدها الایمان والآخر امکان القیام، یہ کتاب انہوں نے لکھا ہی اسی مسئلے پر۔ وقال الشافعی، ہاں یہ کتاب شافعی نے کہا، وہ کل میں نے پڑھا تھا، آپ نے سنا نہیں ہے۔ یہ کتاب الخلاف انہوں نے لکھا اسی مسائل پر، جن مسائل پر شیعوں کا اجماع ہے اور مخالفین جو ہیں اس کے مخالف ہیں۔ اور شافعی کا قول ہے، وقال الشافعی، شافعی نے بنا رہے ہو الزام کو، اور نہیں، شافعی کہتا ہے کہ بنی ہاشم میں شادی نہیں کر سکتا نا، وہ آپ کا قول، شافعی کا قول آپ کا قول ہے۔ ہاں جی، اور ماشاءاللہ وہ اندھے اخباریوں کو قول آپ کا قول ہے جو نام نے آدھا اخبار، دلیلنا یہ اجماع الفرقہ، ہمارے فرقے کا اس مسئلے پہ اجماع ہے، ختم بات۔ شیعہ فرقہ۔ اجماع۔ اب میرے عزیز ناظرین، اب میرے محترم ناظرین، میں نے اس حضرت سے، ہاں جی آپ لوگ مجھے ایک منٹ بات کرنے دو، پھر میں آپ کو بات کرنے دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ مجھے بات نہ کاٹو پلیز۔ میں نے ان حضرت سے بار بار استفسار کیا کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، آپ کہتے ہیں یہ تفسیر بالرائے ہے، آپ پلیز سب کے لیے ایکسپلین کریں یہ کیوں تفسیر بالرائے ہے۔ یہ شخص کا جواب نہیں دے رہے، اس کا جواب نہیں دے رہے۔ میں نے احادیث معصومین علیہ السلام کئی اسانید کے ساتھ پیش کیے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ اس میں ابوبکر حضرمی ہے، اس لیے یہ جو ہے ضعیف ہے۔ میں نے ان سے پوچھا ہے، استفسار کیا ہے کہ مجلسی کے دلیل کیا ہے، مجلسی کی دلیل کیا؟ آخر مجلسی کا فتویٰ، اگر آپ مقلد ہیں مجلسی کے تو کہہ دیں میں مقلد ہوں، مجلسی کوئی معصوم نہیں ہے۔ مجلسی کے کہنے سے ایک شخص کو جو اس نے دیکھا نہیں، 1000 سال پہلے گزرا ہے، وہ کیسے ضعیف بن جاتا ہے؟ پر یہ سب مجلسی ابوبکر حضرمی سے مروی نہیں ہے، کئی طرق سے مروی ہے۔ آپ نے ان کے دلائل سنے، آپ نے میرے دلائل سنے، جس کا دلیل حق ہے وہ فیصلہ آپ لوگ کریں گے، ہم زبردستی تو کوئی نہیں ہے۔ اب میں نے پھر بھی ان سے بار بار، نہیں ابھی میری بات ختم نہیں ہے، بار بار ان سے استفسار کیا ہے آپ سب کے سامنے، اور ہاتھ جوڑ کے استفسار کرتا ہوں کہ آپ ایک واضح دلیل لے کے آئیں، یہ نکاح جو ہے حرام ہے۔ بار بار کہہ رہا ہوں کہ نہیں کر رہے یہ بات، اور بھائی میری سب باتیں اگر غلط ہیں تو لوگ فیصلہ کریں گے کہ یہ غلط ہے، اگر میں نے تفسیر بالرائے کی ہے تو لوگ کہیں گے یہ تفسیر بالرائے ہے، اگر آپ نے ثابت کیا کہ یہ تفسیر بالرائے ہے میرا کلام تو لوگ کہیں گے یہ تفسیر بالرائے۔ آپ بسم اللہ کریں، زرق صاحب آپ بسم اللہ کریں، جو حرمت کی دلیل ہے واضح کہ یہ اس لیے یہ حرام ہے، بسم اللہ بیان کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ اجماع فرقہ، پہلے تو آپ کی اس بات پہ میں جواب دے دوں، اجماع فرقہ، اب آپ کی باتوں کا جواب نہیں دوں گا۔ آپ کی آج تک جتنے بھی آپ نے باتیں کی ہیں، بنی العباس کو آپ نے شیعہ بنایا، سادات بنایا، جو بھی کیا، فار ایگزامپل ایک ایک بات پہ آپ کے جواب موجود ہے۔ سرکار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ کی بات کا جواب دے رہا ہے، اور رہ گئی علامہ مجلسی کی تضعیف کرنے کی بات، تو بھائی تھوڑا سا نا پڑھ لکھ کے آنا تھا، تیاری کر کے آنا تھا۔ وجیزہ رجال کی کتاب ہے، اصول الفقہ کی کتاب نہیں کہ آپ اس میں فتوے تلاش کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، رجال کا مطلب کیا ہے؟ رجل کی جمع ہے، روات حدیث۔ چلیں خیر آگے چلتے ہیں۔ اجماع فرقہ شیعہ نہیں، وہ بالکل مبہم عبارتیں، بالکل مبہم صریح ایک بھی عبارت ابھی تک آپ نے اپنے عقیدے پر نہیں دکھائی۔ جو تفسیر کی ہے، میں امالی صدوق سے کوئی 5 دفعہ حدیث قدسی پڑھ چکا ہوں مستقل، اس کے متن میں میں نے بات کی ہے، ما امن بایمن فسر برائے کلامی فسر برائی بار بار پڑھی ہے، وادی خراسان کی حدیث ہے اور حسن سند کے ساتھ ہے۔ تو یہ کہاں دلالت کرتی کہ میری تفسیر پر رائے ہے؟ یہ کہاں سے دلالت کرتی کہ میری تفسیر پر رائے ہے؟ چل میں نے تفسیر پر رائے کی، مان لیا میں تفسیر پر رائے کیا، میں نے مان لیا بھائی، سلمنا تفسیر پر رائے کیا، میں نے غلط کیا بھائی، توبہ کیا۔ آپ حرمت کی دلیل لے کے آؤ نا، حدیث پڑھتا ہے حرمت کی دلیل جو آپ نے میں نے بھی تفسیر من فسر کلامی برائے، اس سے میرا کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ حدیث جو پچھلے ٹرم میں آپ نے پیش کی تھی وہی میں پیش کر رہا ہوں، جہاں پہ امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا اسے خارجی کو
वलाकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सानन अन सदक़ात, सानन अन सदक़ात, मौला ने सदक़े की तकसीम को यहाँ पर रखे, खुम्स और सदक़े की वाज़ेह तकसीम की थी। खुम्स सदका जमा नहीं हो सकते, तुम सदका खाते हो, हमारे यहाँ खुम्स चलता है। पूरी हदीस पढ़ो, पूरी शुरू से पढ़ो। जी वो हिशाम बिन हकम का जो था मामला, वो सारा मैं आप पढ़ चुके हैं। मैंने सिर्फ आप पढ़ो ना किया जहाँ पे मासूम दलालत कर रहे हैं। आप शुरू से क्यों पूरी हदीस नहीं पढ़ रहे? इसका मतलब बताएं मुझे पूरी हदीस। और भाई मैं कह रहा हूँ आपने अपनी पिछली नशिस्त में पढ़ी थी, सानन अन सदक़ात चेमानी दारत, सानन अन सदक़ात, इसका मतलब क्या है, जरा इसकी तफसीर करें। आप पढ़ लें, आप पूरी हदीस, अर्ज ये है कि पूरी हदीस को पढ़ें। अगर नहीं पढ़ना नहीं पढ़े, नहीं चाहते नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। मैं चाहता नहीं, मैंने वो मसाला से मैं इस्तदलाल पेश कर रहा हूँ। तक़सीम सदका और खुम्स, इसके मसारिफ कुरान में अलग है, हदीस में अलग है। मासूम ने उसे जवाब देने के लिए सबसे पहले यही कहा था। अब वो हिशाम वाली बात कर रहे हैं, हिशाम की बात का जवाब भी इमाम सादिक की बात के अंदर ही है। अब आपने खुद ये हदीस पेश की थी और आपने कहा था सदर हदीस व वस्ते हदीस से इस्तदलाल करके ये जो जाकिर हजरात हैं ये कहते हैं जी ये निकाह हराम है, जबकि आपने खुद ही हरकत की है। और आखिरी कलाम जो मासूम का यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे इकमाल हो रहा है हदीस का, वो आपने नकल ही नहीं किया। सानन अन सदक़ात को आप बिल्कुल पढ़ के दो रंगी करके आपने उसका तर्जुमा ही नहीं सही तरह किया। अब इसका जवाब दें। जो आपने इस्तदलाल में हदीस पेश की थी वही मैं सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आप मुकर कर सकें। जवाब दें। अब भाई साहब आप मेरे मोहतरम भाई, आपसे अर्ज यह है आप हदीस पेश करें, उसको तर्जुमा करें और बताएं कि ये किस तरह हुर्मत पे दलालत करता है ना। इस्तिदलाल तो करें ताकि मैं किसी चीज़ का जवाब दूं। आपने इस्तिदलाल किया ही नहीं है। अल्लाह ने हमें सदका से बचा दिया। जब मासूम ने कह दिया और पढ़ लो हदीस पढ़ो फिर जवाब दे दो ना। बिहार की मैंने आपको जिल्द, सफा, मतन सब कुछ तो बता दिया, और किस तरह पढ़ूं? अब पढ़ो, सनद पढ़ो, सनद भी पढ़ो, फिर आपके साथ वही करेंगे ना जो सनद भी पढ़ो, बिस्मिल्लाह करो। सनद इसकी मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने खुद इस हदीस से इस्तेदलाल किया था, इसलिए मैंने आपके सामने लाके रख दिया। आपके नजदीक, आपके मनहज के नजदीक क्यों? ओ भाई आपके मनहज के नजदीक, मेरे मनहज में यह हदीस सही है, आपके मनहज में तो यह हदीस सही हो सकती है या नहीं हो सकती? आप साबित करें ना पहले। बाओ के तजुर्बा बा इला तजुर, पहले आप जरा इसकी सनद पे जरा कर दें, मैं मान लूंगा नहीं हदीस आप पढ़ें। आप अर्ज ये है कि आप मेरे भाई इस्तिदलाल इस तरह किया जाता है ना। अगर कोई क्या शख्स कहता है कुरान में ये आयत है, वो पूरी आयत पढ़ेगा, तर्जुमा करेगा, फिर इस्तिदलाल करेगा कि कुरान में ये मतलब आया है। आप न सनद पढ़ते हैं, न मतन पढ़ते हैं, न उससे इस्तिदलाल करते हैं। मतन पढ़ के दिखाया, झूठ नहीं बोल रहे हैं। मतन आपके सामने पढ़ा, हवाला दिया पूरा। मुझे नहीं सुनाई दिया भाई। अगर आपने पढ़ा है, मैं माजरत चाहता हूं, मुझे नहीं सुनाई दिया। आप दोबारा पढ़ के सबको सुनाएं। दोबारा पढ़ देते हैं। ये ना जी, यहाँ पे वो सरकार सादिक की जो हदीस है, बिहार जिल्द नंबर 11 सफा 326, आवाज आ रही है? आ रही। शुक्र है मौला। अच्छा जी, सनद पढ़ो, सनद प्लीज पढ़ो, सनद पढ़ो। सनद नहीं, ये मनाकिब आले अबी तालिब इब्न शाह आशूब रहमहुल्लाह की किताब से अल्लामा मजदी सनद पढ़ो, मनाकिब की किताब इतनी मोतबर किताब नहीं है, काफी की तरह थोड़ी है, उसकी सनद पढ़ो। सनद इसकी पूरी काफी में, और आप इस हदीस को सनद काफी से पढ़ो, जरा करके दिखाएं। मैं कर दूं, आप सनद नहीं पढ़ेंगे, मैं कर दूं। हाँ जी, जरा कर दें, बिस्मिल्लाह, मैं तौसीक पेश करूंगा, जरा करें। ठीक है भाई। मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये ना हदीस पढ़ना चाहते हैं, ना उसकी सनद पढ़ना चाहते हैं, ना उसे इस्तेदलाल करना चाहते हैं। तो दिए अल्लाह के बंदे, सनद यहाँ मज़कूर नहीं है, सनद मज़कूर नहीं है यहाँ बिहार के अंदर। आपने भी कई दफा बिहार से इसी तरह इस्तेदलाल आप करें, ठीक है, मैं करूं तो हाँ है। ठीक है, सनद कह देते शुरू से कि सनद मेरे पास नहीं, कोई बात नहीं, सनद नहीं है। मतन पढ़ो और मतन से मतन काफी में मौजूद है। आपने जो अब अल काफी में मुझे भाई मैंने बात मान ली, आपके पास सनद नहीं है, कोई बात नहीं, सनद मैं पेश करूंगा। आप मतन पेश करो, लेकिन बिहार में मज़कूर नहीं। ओ भाई, उस हदीस में कहाँ लिखा है कि मोमिन सैदानी से शादी नहीं कर सकता? उस हदीस में वो मतलब हम मुझे दिखाएं, या अगर नहीं है तो इस्तेदलाल करें। बिस्मिल्लाह, तफसीर करके दिखाएं। मैं कुरान से इस्तेदलाल करता हूं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, आप रसूलुल्लाह को भाई कहेंगे? रसूल मोमिन है कि नहीं? और अल मोमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर, अल्लाह को भी भाई कहेंगे? मोमिन अल्लाह का भी नाम है। भले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवाब दें। देखो हदीस में, रिवायत में मौजूद है कि इमाम आपका बाप भी है, आपका माँ भी है, आपका भाई भी है। ये किताब शरीफ है,
بھائی دکھائیں بالکل بھائی کتاب دکھائیں کافی اس کتاب کافی میں ہے، کتاب حجت میں۔ دکھائیں بھائی دکھائیں بھائی، او نا حدیث معصوم کی چاہیے تو بھائی دکھائیں، لفظ دکھائیں، لیکن میں سند کی نہیں بات دیکھیں کرتا، متن دکھا دیں، متن دکھا دیں۔ دیکھیں بھائی کہاں ہے مولا نے، ہم تمہارے بھائی ہیں، اپنے اصحاب بالکل کو کہا کہنا وہ اور بات ہے، ان کی تخصیص ہے، وہ مولا کی یہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل کہا ہے کہ آپ کا باپ بھی ہے، آپ کا بھائی بھی ہے، اور مہربان ماں بھی ہے۔ یہ سب الفاظ امام رضا علیہ السلام کے ہیں، وہ کتاب الحجہ میں ہاں ہے۔ جی دکھائیں، روایت دکھائیں، لیکن اس سے ہمارے بات کی کتاب بات، الحجہ، او بھائی اور میرے عزیز، اصول آپ کافی مطلب میرے سے پاس ہے، کتاب الحجہ یہ دکھائیں، کتاب کتاب الحجہ میں الحجہ کہاں باب اصول کافی میرے نادر پاس میں ہے، میں بھی دکھا دیتا ہوں وہ باب نوادر میں۔ میں بھی دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، وہ میرے پاس حدیث تیار ہے بھائی، مطلب سے دور جا رہے ہیں اس کا یہ ہم نے۔ تعلق ہے جب آپ مومن کو یہاں پر مجازن لے کے آ رہے ہیں یا حقیقی لے کے آ رہے ہیں، پہلے یہ بتائیں کہ یہ مومن کا کف ہے، اس کا یہ پہلے بتائیں، یہ مجازن انما لا رہے ہیں حقیقی المؤمنون طور اخوہ، پر لا رہے ہیں؟ اچھا میں ہاں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ نہیں، آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا، مجازن لا رہے ہیں حقیقی طور پر لا رہے ہیں؟ کہاں پر کس بات پہ، کہاں پہ مومن کو حقیقی لا رہے ہیں؟ مومن کا میں کف ہے، شیعہ جو کو، آپ نے حدیث میں شریف پڑھی ہے۔ میرا جو سوال ہے بھائی آپ سے یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہشام ابن الحکم والی حدیث میں اس میں حرمت نکاح سیدانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ادعا آپ کا یہ ہے کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ مومن یعنی شیعہ، ایک شیعہ مرد سیدانی سے شادی نہیں کر سکتا۔ عرض یہ ہے کہ اس کو اس حدیث میں دکھا دیں، اس حدیث میں دکھائیں۔ اب امام بائی ہے یا نہیں ہے، میرے پاس حدیث موجود ہے، لیکن میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں کہ امام بائی نہیں ہے، لیکن آپ یہاں پہ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اس حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اللہ بھی بھائی ہے، اللہ بھی بھائی ہے، المومن المحمن العزیز الجبار او المتکبر، بھائی اللہ بھی بھائی ہے۔ میں یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں بھائی؟ اس کا کیا تعلق یہاں سے، تو اس پھر میں ہماری بھائی باتوں سے؟ مومن کا لغوی ہر جگہ لغوی معنی نہیں آتا، بعض جگہ مفہوم شرعی بھی آتا ہے، جس طرح واللہ او بھائی اللہ کو مکان دیں گے۔ آپ او بھائی جو بھی ہے، آپ اس حدیث میں دکھائیں کہ حرمت کہاں ہے؟ حرمت آپ کہہ رہے ہیں یہ نکاح حرام ہے، تو حدیث آپ قیاس تو حرام ہے نا، قیاس تو۔ صدقات یہ سید غیر سید کو خمس دے سکتے ہیں آپ؟ غیر سید کو خمس دے سکتے ہیں؟ غیر سید کو خمس نہیں دے سکتے، نہیں، اگر وہ امام کی جانب سے اجازت ہو تو دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے۔ حیدر مولا مان گئے، او بھائی جہاں پہ مولا نے اسی کی تقسیم کی ہے کہ سید زادی خمس لیتی ہے، تم اللہ نے ہمیں صدقے سے دور رکھا ہے، مان گئے، بس مناظرہ ختم، مان گئے، جب تسلیم کر لیا بات تم ختم۔ عبارت پڑھو بس آگے نہیں بولنا، غیر سید خمس نہیں لے سکتا۔ اچھا بھائی، ایک منٹ، میں ایک دو چیزیں دکھانا چاہتا ہوں کہ جو آپ اداری پہ گئی، اللہ یاری صاحب تعویل نہیں کرنی، غیر سید خمس نہیں لے سکتا، بات ختم۔ خمس اور صدقے میں فرق ہے، یہاں پہ پکڑے گئے۔ تو سید صدقہ لے سکتا ہے، سید صدقہ لے سکتا ہے، سید صدقہ لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا، نہیں لے سکتا، نہیں لے سکتا۔ مولا نے کہا ساننا عن الصدقات، ہمیں صدقے کی گندگی سے دور رکھا گیا ہے۔ تو پھر کیوں سید کیوں شادی کر سکتا ہے؟ سید کیوں شادی کر سکتا ہے آگے نہیں جانا مومن سے؟ اچھا ایک منٹ میں ایک دو حدیث دکھاؤں، بھائی ایک دو حدیث دکھاؤں آپ کی خدمت، اجازت؟ غیر سید کو خمس لینے والی حدیث نہیں، آپ اجازت دیں نہیں او بھائی دکھائیں۔ پلیز ایک منٹ صبر کرو، حوصلہ کرو میرے عزیز، یہاں پہ آئے ہو، مہمان ہو، ہم آپ کی عزت کر رہے ہیں، بات کرنے دو۔ یہ حدیث آپ نے مجھ سے طلب کیا، حدیث دکھاؤ۔ یہ کتاب الجزء الاول من الاصول الکافی ہے، یہاں پہ نادر فی فضل الامام و صفاتہ، یہ صفحہ نمبر 198 میں، یہ کافی لمبی حدیث امام رضا علیہ السلام کی، یہاں پہ آگے جا کے آتا ہے ہاں، یہاں پہ اس میں حدیث میں یہ ہے الامام الانیس الرفیق، امام آپ کا مہربان ساتھی ہے، والوالد الشفیق، اور مہربان باپ ہے، والاخ الشقیق، اور آپ کا سکا بھائی ہے، والام البرۃ بالولد الصغیر، اور امام ماں ہے اس مہربان ماں ہے جو بھائی چپ کرو، ایک منٹ بات کرنے دو نا، بات کرنے دو، بات نہ کاٹا کرو، دکھا چکا ہوں یہ نہیں شروعات سے نہیں پڑھی آپ نے، او بھائی آپ میں نے دکھا دیا کہ امام علیہ الصلوۃ کے لفظ بھائی استعمال ہوا، اور مان گئے یار، مان گئے ہو، غیر سید خمس نہیں لے سکتا، اسی پہ سب سے بڑی فتح ہے۔ امام صادق نے کہا احساننا عن الصدقات، اور غیر سید پہ آپ مان گئے کہ خمس نہیں لے سکتا، ہونے پیچھے کیا رہ گیا؟ دعوے کا آپ کا ابطال ہوا پڑا ہے یہاں پہ۔ ایک منٹ کتاب میں اٹھا لوں زمین سے، ایک منٹ زمین سے۔ اچھا میرے محترم ناظرین، انہوں نے جس حدیث سے استدلال کی، اب میں آپ کے حدیث کا جواب دینے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جس حدیث والی صدقے والی حدیث سے استدلال کیا،
اس کا جواب یہ ہے بسم میرے اللہ بھائی، بسم اللہ. اس کا جواب بڑا طویل ہے، میں طول سے بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں اختصار کے ساتھ دوں گا، کیونکہ اب دوسرے دونوں لوگ دے بھی دیں، منتظر. اختصار کے ساتھ نہیں بھائی صاحب، دونوں کے ساتھ میں نے دونوں دیکھیں کے- آپ کا ٹائم 1 گھنٹہ تھا، میں نے آپ کو 2-3 گھنٹے دیے، اور لوگ بھی منتظر ہیں، ان پہ ظلم ہے، ان لوگوں پہ ظلم میں ہے چلا میرے جاتا بھائی. ہوں، میں چلا جاتا ہوں. پھر اگر آپ کو ہاں. کوئی پرابلم ہو رہی ہے میں چلا جاتا ہوں. نہیں اب میں چلا جاتا اب جب چلے جائیں، ہم آپ کو زبردستی تو نہیں روکے ہوئے ہیں. 1 منٹ کی کتاب، زبردستی نہیں روک رہے، ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. میرا کتاب. مدعا ثابت ہے، عوام فیصلہ کر لے. 1 منٹ آپ نہیں میرا رد سن لیں، پھر آپ جو ہے نا مدعا ثابت ہے. رد دے دیں. بسم اللہ بسم اللہ. میں خاموش. میرے محترم ناظرین، یہ جو انہوں نے جس حدیث کا ذکر فرمایا ہے، اس میں ان کے مطلب ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ان کے مطلب کا برعکس ثابت ہوتا ہے. کتاب ہے الفروع من الکافی، جلد نمبر 5. اس کتاب میں صفحہ نمبر 345، یہ اس حدیث کا منبع ہے، مصدر ہے. انہوں نے کہا کہ بحار الانوار میں اس حدیث کی سند نہیں ہے. میں ان کی بات پہ یقین نہیں کرتا کہ بحار الانوار میں اس حدیث کی سند نہیں ہے. بحار الانوار میں اس حدیث کی سند ہے نہیں، وہ آپ کی چاپ مختصر چاپ ہوگی. یہ فی مناقب علی ابی طالب، سند کوئی نہیں ہے، مصدر ہے. تو آپ نے میرے پاس یہی ہے، بہار جلد نمبر اگر سند جو اگر سند ہی نہیں ہے تو آپ نے کیسے یہ بتائیں، کیسے استدلال کیا اس حدیث سے آپ نے، جس کی سند ہی نہیں ہے؟ کیونکہ میں اس کی سند آپ کی ویڈیو میں الکافی سے دیکھ چکا تھا. اب آپ نے خود الکافی سے سند دکھا دی ہے اس کی. اب کافی سے سند سے ہے کہ نہیں؟ کافی میں اس کی سند دیکھو ان کے اپنے منہج کے مطابق کہ کافی کی روایات معتبر نہیں ہیں. ان کا منہج یہ ہے، وہ خوئی والا سسٹم. میں نے مطلق طور پہ کافی کا انکار نہیں کیا، مطلق طور پہ نہیں کیا. جھوٹ نہ بولو یار، کافی میں بات کرنے دو، متواتر روایات بھی ہیں، میری صحیح بات بھی ہیں، نہ کاٹو، بھی ہیں. میرا جملہ مطلق نہیں کیا. اور میرے عزیز پہلے جملے سنتے ہیں پھر رد کرتے ہیں، اوکے؟ ان کا منہج یہ نہیں کہتے کہ اس طرح کیا ہے. پہلے اپنے آپ کو اور پہلی جملہ سن لو آخر تک. بہت ہائپر ہو گئے، ہائپر سمجھتے ہو آپ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہائپر سمجھتے ہو کہ ہائپر کا کیا مطلب ہے؟ شیشہ دیکھ لیں، آپ کو پتا چل جائے گا ہائپر کا کیا مطلب ہے. ہاں وہ میں آپ کی ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں. ہائپر شیشے کی ضرورت نہیں ہے، ہائپر ہو گئے بھائی، اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حوصلہ رکھو، جملہ کامل ہونے دو. حدیث ان کا منہج جو ہے، ان کا تو کوئی تحقیق ہے نہیں. کبھی ان کے پاس نواسب کی حدیث ان کے مطلب کی ہو تو وہ حجت ہو جاتی ہے. اور وہ یحییٰ بن زید کو میں کیوں ان کی کتاب مقاتل طالبین کی کتاب کو کیوں میں کہتا ہوں یہ نواسب کی حدیث ہے؟ کیونکہ زیدیوں کی کتاب ہے اور زیدی نواسب ہیں. ہمارے پاس نص موجود ہے کہ زیدی نواسب ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دشمن تھے یہ، اور یہ نص ہے، اور وقت پہ آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. انہوں نے ان کا منہج تصحیح احادیث میں وہی کہ جہاں پہ حدیث اگر ان کے مرضی کے نہ ہونا تو اس کے سند میں کچھ ڈھونڈ لو، جیسے مجتہدین کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو محققین کا منہج ہے، محدثین کا منہج ہے کہ ہم ان احادیث کے اسانید پہ شک نہیں کرتے، لیکن ان کے اپنے منہج کے مطابق انہوں نے کتاب سے کس کتاب سے نقل کیا؟ بہار سے. بہار نے کہتے ہیں کہاں سے نقل کیا؟ کہتے ہیں بہار نے نقل کی ہے کتاب مناقب ابن شہراشوب میں، جب اس کی سند ہی نہیں ہے. آپ جب یہاں پہ تیاری کیا، آپ نے تحقیق کیا، یہاں پہ آئے ہیں کہ استدلال کریں، اگر آپ کے اپنے پاس اس کی کوئی سند ہے ہی نہیں تو آپ کیوں آئے؟ جب آپ کا کام ہی یہی ہے کہ آپ حدیث کو اگر آپ کی مرضی کی نہ ہو تو اس کی سند کو رد کریں. پھر آپ کہتے ہیں کہ کتاب کافی میں اس کی سند ہے. کتاب کافی میں اس کی سند دیکھ لو بھائی، کتاب کافی میں اس کی سند، معاف کیجیے یہ صفحہ نکل گیا میرے سے. کتاب کافی میں اس کی سند کیا ہے؟ کتاب کافی شریف میں اس کی سند یہ ہے میرے محترم، صفحہ نمبر 345 جلد نمبر 5 میں اس کی سند یہ ہے: الحسن ابن حسین الحاشمی عن ابراہیم ابن اسحاق الاحمر وعلی ابن محمد ابن بندار عن السیاری عن بعض البغدادیین. ایک بغدادی سے عن علی ابن ہلال، اور وہ ابن ہشام ابن حکم سے. تو یہ جو ہے بعض البغدادیین. تو آپ اس حدیث سے کبھی میں نے آپ سے کیا مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنے مضبوط ترین سند کو لے کے آئیں. آپ کی مضبوط ترین جو ہے وہ حجت ہی نہیں، ختم بات. آپ دوسری بات، اس حدیث میں یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ میں نے ان سے بار بار کہہ دیا کہ پوری حدیث پڑھو. یہ پوری حدیث نہیں پڑھتے. حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں یہ ہے میرے محترم ناظرین، ان کے مطلب کے مخالف ہے، نہیں ان کے مطلب کے موافق.
اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے، مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ توسی نے، شیخ حر عاملی نے اور صاحب مستدرک نے، یہ بڑے بڑے محدثین چار ہیں، اس حدیث کو کس باب میں انہوں نے لایا؟ المؤمن کف المؤمنہ، کہ مومن مومنہ کا کف ہے۔ آپ دیکھ لیں کلینی نے اسی باب میں لایا ہے کہ مومن مومنہ کا کفو ہے، اس میں نسب نہیں دیکھا جاتا۔ شیخ توسی نے اسی باب میں لایا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے شیخ حر عاملی نے کتاب وسائل الشیعہ میں اسی باب میں لایا، مرزا نوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب مستدرک سب نے اسی باب میں لایا، کیونکہ اس میں واضح دلالت ہے کہ غیر ہاشمی بنی ہاشم میں شادی کر سکتا ہے۔ وہ متن کیا میرے عزیز جو یہ پڑھنا نہیں چاہتے، بلی کہ میں نے کہا ایک خارجی نے ہشام سے کہا، یہ ہشام مجھے بتا کیا عجم عرب میں شادی کر سکتے ہیں؟ ہشام نے کہا جی ہاں کر سکتے ہیں۔ عرب عجم میں عرب قریش میں شادی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں۔ قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اما نہ خستہ آتا، کس نے سکھایا تجھے کہ سب بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں؟ کس نے سکھایا؟ ہشام نے کہا سمعت عن جعفر ابن محمد علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی سنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تتکافا دماؤکم ولا تتکافا فروجکم، آپ کا خون برابر ہے تو آپ کی ناموس برابر نہیں ہے، آپ ان سے شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ جب آپ ایک ہی دین میں ایک ہی ایمان میں کیوں شادی نہیں کر سکتے؟ تو وہ خارجی جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ میں نے ہشام سے یہ پوچھا تھا کذا وکذا وکذا وذکر انہ سمع منک، اور ہشام کہتا ہے کہ آپ نے فتویٰ دیا، امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے فتویٰ دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ عجم جو ہے بنی ہاشم میں شادی کر سکتا ہے، غیر اغیار بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں۔ بنی ہاشم نام ہے کس کا؟ اولاد ابو طالب علیہ السلام کا، اولاد عباس کا، فاطمین سب بنی ہاشم میں آ جاتے ہیں۔ اب کہ کیا آپ نے یہ بولا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں میں نے یہ بولا ہے، نعم قلت ذالک، نعم قلت ذالک، میں نے یہ بولا ہے۔ زرق صاحب میری طرف دیکھو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں جی میں متن عرض یہ ہے، حدیث میں نے بار بار آپ سے کہا کہ پوری حدیث پڑھو، حدیث آپ کے مطلب کے مخالف کو ثابت کر رہا ہے، نہ آپ کے مطلب کے موافق کو۔ اور میں جواب دیتا ہوں، بزرگ محدثین نے، آپ سنیں گے آپ کی جواب کو، بزرگ محدثین نے اس حدیث کو کس باب میں لایا ہے؟ کس باب میں لایا کہ مومن مومنہ کا کفو ہے؟ اچھا، پھر وہ خارجی اس نے کہا فہاں انا قد جئتک خاطبا، میں آپ سے رشتہ مانگ رہا ہوں، مجھے بیٹی کی رشتہ دے دو۔ تو یہاں پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، میں علماء کی نص دکھاتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی کلام کو دہراتے جتلاتے نہیں ہیں، انہوں نے پہلے فتویٰ دے دیا، بیان کر دیا کہ غیر بنی ہاشم میں شادی کر سکتا ہے، اور صدقہ صرف فاطمین کے لیے حرام نہیں ہے، سب بنی ہاشم کے لیے حرام ہے، سب بنی ہاشم کے لیے حرام ہے صدقہ، انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ اب یہ شخص جو ہے خارجی ہے، دشمن اہل بیت علیہ السلام ہے، امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، اس نے کہا میں آپ کے بیٹی کا رشتہ مانگتا ہوں۔ اس شخص کے جواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دو چوائس ہیں، دو باتیں، ایک یہ کہہ دے کہ بھائی ہم ابو بکر عمر والوں کو نہیں دیتے، رشتہ نہیں دیتے، یہ مصلحت نہیں ہے، یہ تقیہ کے خلاف ہے۔ وہ جا کے نقل کرے گا کہ شیعوں کا امام یہ فتویٰ دیتا ہے کہ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتا، یہ اس میں فتنے کا خدشہ ہے، اس میں فتنے کا خدشہ ہے۔ تقیہ مذہب میں 19 دن فی تقیہ، 10 حصوں میں سے 9 حصہ تقیہ میں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص کے جواب میں کہا، کیا فرمایا کہ تیرا کفو تیرے خون میں اور تیرے حسب میں ہے، تو اپنے قوم میں شادی کر لے۔ ولیکن اللہ عز وجل قد صاننا عن الصدقہ وہی اوصاف عید الناس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی پوری بنی ہاشم کو صدقہ سے بچا لیا۔ تو اگر صدقہ سے بچا لیا اور صدقہ سے آپ کے پاس جائز نہیں ہے یا امام، اور جس کے لیے صدقہ جائز سے شادی نہیں ہو سکتی، تو آپ نے اسی حدیث میں شروع میں کیوں کہہ دیا یا امام جعفر صادق کہ عجم جو ہے بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں، عرب بنی ہاشم میں شادی جن کے لیے صدقہ۔ یہ واضح طور پر یہ جواب جو یہ تقیہ کی جواب ہے کہ وہ اب نہیں چاہتے کہ یہاں پہ جھگڑا ہو، کہ وہ چیخے چلائے کہ ابو بکر عمر کو نہیں مانتے، پھر جا کے وہاں پہ فتنہ کرے گلی میں۔ فَنَكْرَهْ أَن نُشْرِكَ فِي مَا فَضَّلَنَا اللَّهُ بِهِ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ مَا جَعَلَ اللَّهُ لَنَا، تو ہم نہیں چاہتے کہ اس فضیلت میں جس میں اللہ نے ہمیں برتری دی ہم دوسرے کو شریک کریں۔ تو اگر آپ نہیں چاہتے یا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ صدقے کی حرمت
میں اس میں کہ صدقہ حرام ہے، اس فضیلت میں کسی اور کو شریک کریں تو آپ نے کیوں فتویٰ دے دیا کہ غیر بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں؟ تو واضح طور پر یہ جو عاقل ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تقیہ کی جواب ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ تقیہ کی جواب ہے؟ میں نے عرض کیا کہ محدثین کبار نے اس میں سے کسی نے اس حدیث کو نہیں لایا، اور کسی مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا، کسی فقیہ نے فتویٰ نہیں دیا کہ بھئی اس حدیث کی سوائے ابن جنید کے، وہ جو قیاس کا قائل تھا، کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کس بات پر کہ غیر بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور حدیث کا ذیل دیکھیں، خارجی نے کہا تاللہ ما رأیت رجلا مثلہ قط ردنی واللہ اقبح رد، اللہ کی قسم میں نے اس جیسا حکیم آدمی کو نہیں دیکھا، اس جیسا عاقل عالم کو نہیں دیکھا، مجھے بری طرح سے اس نے رد کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں وما خرج من قول صاحبہ، اور اس نے اپنا پرانا والا فتویٰ واپس نہیں لیا۔ خارجی کو بھی پتہ تھا کہ یہ جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا قول واپس نہیں لیا کہ غیر بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں، وہ خارجی بھی سمجھ گیا کہ یہ ایک بہانہ ہے، یہ بہانہ کر رہے ہیں، یہ کوئی ان کا اصل مدعا یہ نہیں ہے، یہ مجھے رد کرنا چاہتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ پہلی بات ہے کہ ان کے منہج کے مطابق یہ حدیث ہے ہی ضعیف، بعض البغدادین، ختم بات۔ ہمارے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنے مذہب کے مطابق، اپنے منہج کے مطابق، میں نے عرض کیا آپ سے کہ سب سے قوی ترین دلیل لے کے آؤ، تم وہ دلیل لے کے آئے جو تمہارے منہج کے مطابق وہ ضعیف ہے، اس کا نام ہی لے سکتے تم۔ دوسری بات، وہ حدیث لے کے آئے، اس کا صدر نہیں پڑھتا، ہم بار بار کہتے ہیں شروع سے پڑھو، نہیں پڑھ رہا۔ اس میں کیا مذکور ہے؟ اس میں مذکور یہ ہے کہ غیر بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں۔ بھائی صاحب، اس کے صدر میں ہشام نے بھی امام علیہ السلام سے سنا، ہشام نے، اور امام علیہ السلام نے خارجی کو بھی یہی بتایا، اور بعد میں خارجی نے بھی اس بات پہ اعتراف کیا کہ انہوں نے یہی فرمایا۔ یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، الحدائق الناظرہ فی احکام العطرۃ الطاہرہ، تعریف شیخ یوسف البحرانی، جلد نمبر 24۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، اسی حدیث کے ذیل میں وہ فرماتے ہیں کہ ان کلام امام علیہ السلام خرج فی مقام دفع الخارجی بما لا يستوحش منه من کفرہ وعدم جواز مناکحتہ۔ امام علیہ السلام کی یہ جو کلام ہے، جو خارجی کو جس انداز سے انہوں نے رد کیا ہے، ایک چوائس یہ تھا کہ تکفیر کرتے بھائی کہ آپ خارجی، آپ کافر ہیں، ہم آپ کو رشتہ نہیں دے سکتے، یہ ممکن نہیں تھا تقیہ کی وجہ سے، یہ ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے جو رد کیا یہ تقیہ کے طور پر رد کیا ہے، نہ یہ کہ صدقہ، چپ کریں، صدقہ جو ہے باعث حرمت نکاح ہے۔ اگر ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں زباعہ کی شادی کرا دی مقداد سے؟ بسم اللہ۔ چلیں جی، بات ختم، جواب دوں؟ جواب دے دو، اس کے بعد آپ کے جواب سنیں گے، اس کے بعد آپ سے خداحافظی ہے، اس کے بعد آپ سے خداحافظی، آپ کا ٹائم ختم ہے بھائی، اس کے بعد تھینک یو۔ یہ تزوج فی بنی ہاشم، یہاں پہ بنی ہاشم ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاں، اب یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاشمیہ والفاطمیہ ایسا کوئی لفظ نہیں آیا، تو ضروری ہے کہ وہ عورت کے لحاظ سے ہی وہاں پہ استدلالن پوچھ رہا تھا کیا عورت سے شادی ہو سکتی ہے؟ کیا مولا حسین نے خارج از ہاشمی بی بی ام لیلہ علی اکبر کی والدہ حسین نہیں، میں اس پہ تشریحاً جواب دے رہا ہوں، بنی ثقیف سے تھی، مختار کے چچا زاد بھائی کی بیٹی ہیں، ابو مرہ ثقفی کی، ان سے شادی کی، بی بی شہر بانو سے شادی کی، وہ سید ذاتیاں نہیں ہیں۔ مولا علی نے بی بی خولہ سے شادی کی، سرکار حنفیہ، ان کے تو ویسے ہی منکر ہیں، نعوذ باللہ، ان کی والدہ سے شادی کی، وہ بھی سید ذاتی نہیں ہیں۔ دوسرا، جب اس نے بیٹی کا رشتہ طلب کیا تب مولا نے فرمایا تھا وَسَانِنَا عَنِ الصَّدَقَاتِ، ہمیں اللہ نے صدقے سے دور رکھا، اور ابھی آپ نے خود تسلیم کیا، غیر سید یہ خمس نہیں لے سکتا۔ بات تو وہی ختم ہو جانی چاہیے تھی، جس طرح وہ نور رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اصولاً اگر حکم مقرر ہوں تو آپ مناظرہ ہار چکے تھے وہاں بھی۔ میں نہیں کہہ رہا، میری ذاتی بات نہیں ہے، وہ دوسرے جو انکل آئے تھے، میں جانتا بھی نہیں ہوں بھائی، پہلی دفعہ آپ کے توسط سے دیکھا میں نے، یہ ایک بات۔ دوسری بات، تقیہ پر محمول کی جائے گی، اچھا جی، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کا جواب دے دوں، جب اس کی سند نہیں ہے عن بعض البغدادین، اچھا یہاں پر اب اگر آپ مقدمہ وجیزہ کو پڑھ کے دیکھیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری عبارتیں ہیں میرے پاس، تعرض بین السند والمتن، ضروری نہیں ہے کہ اگر حدیث کی سند میں ضعف ہے تو اس کے متن میں بھی قباحت موجود ہو۔ جیسے میں نے زبا زبیہ کا پوچھا،
اسناد اور سندن و متن دونوں لحاظ سے وہ حدیث ٹاٹا بائے بائے ہے، بالکل فرق ہے۔ اب آئے گی تقیہ کی بات، یہ الاستبصار شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی مطبوعہ بیروت لبنان، جہاں پر تقیہ کی بات ہے وہاں پہ انہوں نے واضح اس کے حاشیوں میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہے، محمولۃ علی التقیۃ، اسے ایسی عبارتوں کو تقیہ پر محمول کیا جائے گا۔ اس پر کسی محدث کی تحکیم دکھا دے کہ اس نے تقیہ پر محمول کیا ہو۔ شیخ یوسف بحرانی کی دکھا دی، وہ کافی نہیں ہے، اتنا بڑا محدث ہے۔ تقیہ کا لفظ ہے الحدائق الناظرہ میں، تقیہ کا لفظ ہے، میں نے دکھا دیا اس لیے کہ وہ ڈرے نہیں اور فتنہ نہ کرے تاکہ اس کو تکفیر نہ ہو، تو اس انداز سے اس لیے جواب دیا۔ نہیں تعویلاً قول نہیں، تعویلاً نہیں، ڈائریکٹ عبارت کیا محمول علی التقیہ، وہاں کسی کو آپ بات کریں، اس کے بعد آپ سے بات ہی نہیں، آپ بات کریں، آپ بات کریں۔ چلیں وہ آپ اگر میں تو جا رہا تھا بھائی، میرا تو مدعا یہاں ثابت تھا، آپ نے خود ہی روکا تھا کہ کھلو جو ساڑی گل سن کے جاؤ، چلیں۔ تو میرے محترم ناظرین، یہاں پہ جو حدیث ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ حدیث عورتوں کی بات نہیں ہے، مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس سے زیادہ اس کو جتنا ٹائم دیا وہ بھی بہت تھا۔ بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، باب المؤمن کف المؤمنہ باب آخر منہ، اس میں یہ حدیث جو ہے نا، یہ حدیث جس سے وہ استدلال کر رہے تھے، یہ ہے کیا جائز ہے قریش یتزوج فی بنی ہاشم، قریش بنی ہاشم میں شادی کر لے۔ یہ کہہ رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ قریشی مرد، قریشی عورتیں بنی ہاشم کے مردوں کے ساتھ شادی کری۔ سوال یہ نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ سوال یہ نہیں ہے، اس میں تو نزاع ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اس عالم اسلام میں کسی نے فتویٰ ہی نہیں دیا ہے کہ قریشی عورت ہاشمی مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ یہ تو کوئی اس کا کہنے والا، یا عجمی جو ہے عورت جو ہے عربی مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، اس کا کوئی تو مخالف ہی نہیں ہے۔ میں نے جیسے کل کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں دکھا دیا تھا کہ احمد ابن حنبل کا فتویٰ، مالک اس کا محمد ابن ادریس شافعی کا فتویٰ، ابو حنیفہ کا فتویٰ، ان لوگوں یہ منع کرتے تھے کہ حرام ہے کہ عربی مرد، معاف کر رہے عجمی مرد عربی عورت کے ساتھ شادی کریں، یا عربی مرد قریشی عورت کے ساتھ شادی، اس کو حرام کہتے تھے۔ وہ اس کو حرام نہیں کہتے تھے کہ اگر کوئی، وہ مسئلہ ہے ہی نہیں اس میں کہ اگر ایک عورت عرب کا ہے وہ قریشی مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، یہ اس کا سوال اس میں نہیں تھا۔ سوال اس میں اور اسی لیے خارجی کو شوق ہوا، اس کو سرپرائز ہوا، اس نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ یا امام علیہ السلام مجھے اپنی بیٹی دے دو۔ یہ واضح طور پر ہے، امام علیہ السلام کے نص الفاظ ہیں کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ العرب یتجوز فی القریش، قال نعم، عرب یا عجم میں، عرب جو ہیں قریش میں شادی کریں، قریش بنی ہاشم میں شادی کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں یہ جائز ہے، میں نے یہ کہہ دیا۔ ہشام نے بھی امام علیہ السلام سے روایت کیا۔ تو یہ عرب عجم میں شادی کریں، معاف کیجیے، عجم عرب میں شادی کریں، اور عرب قریش میں، قریش بنی ہاشم میں، یہ اس کو انہوں نے الٹا دے دیا کہ بھئی مرد ہاشمی ہے اس کے لیے جائز ہے کہ غیر ہاشمی عورت کے ساتھ شادی کرے۔ وہ سوال وہ نہیں تھا۔ بہرحال آپ نے اس کو بہت ہی گما دیا، اس حدیث کو آپ قبول نہیں کرنا چاہتے، وَإِلَّا حدیث آپ کے مدعا کے خلاف ہے، آپ کے مدعا کی تائید میں نہیں ہے۔